اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه بارك وسلم۔ احباب ذی وقار، اللہ پاک کے فضل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر باجماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارا آج عنوان شروع ہو رہا ہے زیورات کے بارے میں۔ اہل اسلام کے نزدیک سونا مردوں کے لیے مطلقاً استعمال کرنا حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں دانتیں لے کر نکلے، سونا اور چاندی، فرمایا یہ میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، البتہ چاندی کچھ حد تک پہننے کی اجازت ہے۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے، چونکہ مردوں نے مشقت اور محنت سے کام لینا ہوتا ہے، اس لیے ان کو زیورات سے آراستہ ہونے سے شریعت اسلامیہ نے منع کر دیا۔ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی شریف تھی اس کی کیا خصوصیت اور کیا انداز تھا حضور کا۔ پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مرد کو 4.5 ماشے سے کم، جو کہ موجودہ زمانہ میں 4 گرام 665 ملی گرام کے وزن کے لحاظ سے چاندی بنتی ہے، اس سے زیادہ پہننے کی مرد کو اجازت نہیں ہے، اتنی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسر و کسریٰ اور نجاشی کو خط لکھنے کا ارادہ فرمایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا وہ مور کے بغیر خط کو قبول نہیں کرتے، مور کے بغیر وہ خط نہیں پڑھتے۔ تو پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی جس کے اندر لکھوایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بطور مور استعمال فرماتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس انگوٹھی کی جو نقش تھا، جو لکھا ہوا تھا، وہ 3 سطروں میں آتا۔ پہلی سطر میں محمد، دوسری میں رسول اور تیسری میں لفظ اللہ آتا۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی اس سنت کی پیروی کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ اپنی انگوٹھی پہ اپنا نام لکھوا لیتا ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ اگر انگوٹھی پر لفظ اللہ لکھوا لیتا ہے، یعنی اللہ پاک کا نام نامی اس میں گرامی لکھوا لیتا ہے، تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں، بلکہ یہ افضل عمل ہے۔ لیکن ایسی انگوٹھی جب پھر بیت الخلاء میں جانا ہوگا تو اس کو اتار کر باہر رکھ کے جانا ہوگا، اندر لے جانا بہتر نہیں ہے۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھی بطور مور بنوائی اور اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد الرسول اللہ لکھوایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ انگوٹھی بطور مہر استعمال ہوتی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں ارشاد فرما دیا کہ
تم میں سے کوئی بندہ میری طرح انگوٹھی نہ بنوائے۔ کیا مطلب؟ اس فرمانے کا صرف مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی مہر پاک کی جو امتیازی حیثیت ہے وہ برقرار رہے۔ اگر اس فرمان کو دیکھا جائے تو پھر بندے کو انگوٹھی کے اندر اپنا نام بے نقش نہیں کروانا چاہیے۔ یہ ایک اختلافی سا مسئلہ ہے، کروا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، نہ کروائیں تو یہ بہتر عمل ہے۔ یہ وہ جھگڑے والا عمل نہیں ہے کہ جس سے جناب ہم جھگڑ پڑیں۔ یہ تو تھا چاندی کے متعلق۔ سونا آپ کو پتہ عورتوں کے لیے مطلقاً حلال ہے، مردوں کے لیے مطلقاً حرام ہے۔ لیکن آج ہماری معاشرے کی کیفیت کیا ہے؟ شادی بیاہ پہ دولہے کو انگوٹھی پہنائی جا رہی ہے، وہ انگیجمنٹ پہ انگوٹھی پہنائی جا رہی ہے، یا نکاح کے موقع پر۔ جب پوچھا جائے تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ اگر لڑکی والے لڑکے کو انگوٹھی نہ پہنائیں تو ذہن میں ایک شیطان فطور کھڑا کرتا ہے کہ لڑکی والوں نے لڑکے کی عزت نہیں کی، جبکہ یہ عزت نہیں ہے، یہ تو بے غیرتی ہے۔ عزت وہی ہے نا جس کے ضابطے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ٹکرائیں۔ جب حضور نے منع فرما دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ایسی چیز کے ساتھ عزت کرنے والے؟ عزت کرنی تو پیسے دے دو، عزت کرنی ہے تو کوئی اور چیز پہنا دو جو اس کے لیے حلال ہو۔ حرام کو اختیار کر کے عزت کرنی ہے، یعنی حرام کام سے ہماری عزت موتی ہو جاتی ہے جو حرام کام ہے۔ اس لیے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اصحاب کا یہ انداز تھا۔ حضور کی خدمت اقدس میں ایک صحابی حاضر ہے بحرین سے، بڑی دور سے حاضر، عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور نے چہرہ مبارک پھیر لیا، دوسری طرف سے آئے، حضور نے پھر چہرہ مبارک پھیر لیا، پھر تیسری طرف سے آئے۔ صحابہ سے عرض کرتے ہیں یار مجھ سے کیا غلطی ہوگی، حضور مجھ سے ناراض ہے؟ ان کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا۔ صحابہ نے ان کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا کہ تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ اس نے اتار کے وہیں پھینک دی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ان کا سلام قبول فرمایا۔ جب درشف ہو گیا، آواز ہو گیا، تو وہ صحابی جانے لگے تو صحابہ نے کہا کہ یار اس انگوٹھی کو اٹھا لیں، خود استعمال نہ کرنا، بیوی کو دے دینا، بیوی کو نہ دینا تو بیچ دینا بازار میں، چند پیسے آ جائیں گے۔ اس نے کہا جس پر مصطفیٰ کی ناپسندیدگی کی نگاہ پڑ گئی ہے، قیامت تو آ سکتی ہے، میں اس کو نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ان کی محبت کا معیار ہے، یہ ان کے عشق کا معیار ہے۔ ہم دعوے کرتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جوانیاں لٹائیں گے، دین کو بچائیں گے، فلاں بھی کریں گے، فلاں بھی کریں گے، لیکن عملی طور پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ خالی نعروں سے بات نہیں بنے گی، خالی دعوے کر لینے سے بات نہیں بنے گی، جب تک ہم اپنی زندگیوں میں حضور کے دین کو نہیں لے کے آتے۔ ہاں ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، دائیں ہاتھ میں پہنی اور فوراً اتار کے پھینک دی۔ امت کو بتانا تھا، امت ہے جناب شادی بیاہ کے موقع پر بڑے نخر ناز سے سونا پہن رہی ہے، ہر حرام کام کرنے کا ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، پھر کہتے ہیں اللہ کے عذاب کیوں اتر رہے ہیں؟ اللہ کے عذاب کو تو ہم خود دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین متین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔